پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس پارٹ ہسٹری لیسن نمبر 5 اور ٹاپک ہے ہمارا انڈسٹریز۔ آج ہم پیج نمبر 50 پر پڑھیں گے انڈسٹریل سسٹم۔ انڈسٹریل سسٹم میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس۔ ان پٹس میں ہم یہاں سے را مٹیریل، لیبر، کاسٹ آف لینڈ، ٹرانسپورٹ، پاور اینڈ ادر انفراسٹرکچرس ڈال دیتے ہیں، تو پھر پروسیس کر کے چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس را مٹیریل کو فنشڈ پروڈکٹ بنایا جاتا ہے، یعنی جو ہی چیزیں ہم یہاں سے ڈالتے ہیں را مٹیریل کے طور پر، یعنی خام مواد کے طور پر، پھر اس انڈسٹری سے ایک چیز تیار ہو جاتی ہے یا بہت ساری چیزیں وہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں تیار ہو کے، تو یہ آؤٹ پٹ کہلاتا ہے، اور اس سے ہماری آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں گے، اس کا ان پٹ کیا ہے؟ کاٹن، ہیومن لیبر، فیکٹری، ٹرانسپورٹ، کاسٹ، زنجنگ، سپیننگ، ویونگ، ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ان پٹ بنتا ہے۔ پھر جب ہمارے لیے کلوتھ یعنی کپڑا تیار ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کی شرٹ، یہ ہمارے لیے پھر کیا بنتا ہے؟ آؤٹ پٹ بنتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا۔ اس میں ہم پہلے روئی تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سپیننگ کرتے ہیں، یعنی ہم دھاگا تیار کرتے ہیں، دھاگا تیار ہونے کے بعد ویونگ ہو جاتی ہے، یعنی اس سے کپڑے بنتے ہیں، پھر ڈائنگ اور اس پر رنگ چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر چھاپ ڈالی جاتی ہے۔ ایک پروسیس کے بعد ہمارے پاس جو کپڑا آتا ہے، جیسے کہ آپ کی شرٹ، تو یہ ہمارے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آؤٹ پٹ ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے انڈسٹریل ریجنز۔ انڈسٹریل ریجنز ایمرجز وین اے نمبر آف انڈسٹریز لوکیٹڈ کلوز ٹو ایچ ادر۔ جب بہت ساری انڈسٹریز کو ایک جگہ پر بنایا جاتا ہے، تبھی وہاں سے ہم چیزیں بنانا ہمارے لیے آسان ہے، اور یہ تبھی ترقی پا سکتی ہیں یہ انڈسٹریز جو ریجن ہے دنیا میں، ایسٹرن ناردرن امریکہ، ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، ایسٹرن یورپ، جیسے کہ پیج نمبر 51 پر نقشہ دیا گیا ہے، فگر نمبر 5.4 ورلڈس انڈسٹریل ریجنز۔ یہاں پر وہ علاقے دکھائے گئے ہیں جن علاقوں میں دنیا میں انڈسٹریز کا جال ہے۔ بچوں، انڈسٹریز ریجن کو لوکیٹ اس جگہ پر کیا جاتا ہے یا اس جگہ پر انڈسٹری بنائی جاتی ہیں جہاں پر ٹیمپریٹ ایریاز ہو، معتدل ایریاز ہو، یعنی اویلیبلٹی آف واٹر ہو، اویلیبلٹی آف لیبر ہو، را مٹیریل اویلیبل ہو، وہاں پر یہ انڈسٹریز بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ سی پورٹس یا کول فیلڈس۔ انڈیا میں بہت ساری انڈسٹریز ہیں، اس کے علاقے یہ ہیں: ممبئی، پونے کلسٹر، بنگلور، تامل ناڈو ریجن، ہگلی ریجن، احمد آباد، بروڈا، چھوٹا ناگپور، وشاکھاپٹنم، دہلی، میرٹھ، تریواننتھاپورم۔ یہ انڈسٹریز ہے یہاں پر انڈیا میں، ان جگہوں پر لوکیٹ ہے۔ بہت زیادہ ایریا ان جو انڈسٹریز ہے، ان کا جو لوکیشن ہے زیادہ تر سمندر کے نزدیک ہے۔
پھر آتا ہے انڈسٹریل ڈیزاسٹر. بہت زیادہ خراب انڈسٹریل ڈیزاسٹر ہوا، انڈسٹریل تباہی ہوئی بھوپال میں 3 دسمبر 1984 کو، جب لوگ تقریباً سارے سوئے ہوئے تھے. رات کے دوران ٹیکنالوجیکل انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں سے بہت زیادہ پوائزنس میتھائل خارج ہو جاتا ہے. جو یہ گیس وہاں سے خارج ہوئی، اس کے لیک ہونے سے جو فیکٹری کا یونین کاربائڈ تھا، اس سے جو گیس خارج ہوئی، مانا جاتا ہے آفیشلی اس وقت 3598 لوگ مارے گئے. تقریباً 1989 جو لوگ تھے جو وہاں پر رہنے والے تھے، آج بھی سفر کر رہے ہیں. یا تو ان کو بلائنڈنس ہے، اندھا پن ہے، بہرے ہیں، امیونو سسٹم ان کا ختم ہو چکا ہے، یا انتڑیوں میں ان کی بیماری ہے، یا مینٹلی وہ ڈس آرڈر ہے، دماغی طور پر وہ صحیح نہیں ہے، معذور ہے. اور ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے 23 دسمبر 2005 کو چائنا میں، جہاں سے تقریباً 243 لوگ مارے جاتے ہیں، تقریباً 9000 کے قریب زخمی ہو جاتے ہیں، اور 64,000 لوگوں کو وہاں سے ایواکویٹ کیا گیا، نکالا گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پھر ایکسپلوژن کے بعد دکھائی نہیں گئی. اس طرح سے یہ بہت بھیانک انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں انڈسٹریز سے. ان لوگوں کو جو باقی لوگ بچے ہوئے تھے وہاں پر چائنا میں، ان کو جو یہ ایکسپلوژن ہوا ہے، جو یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، اس سے ان کی آنکھیں جل گئی، ان کا سکن یعنی چمڑی جل گئی، اور انہیں لنگس میں بھی خرابی ہوئی. تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں کہیں انڈسٹری ڈالنی پڑتی ہے، انڈسٹریل سسٹم بنانا پڑتا ہے؟ پہلے ہم نے دیکھنا ہے وہاں پر ہمیں تعمیر کرنی چاہیے انڈسٹری جہاں پر پاپولیشن زیادہ نہ ہو، گھنی آبادی زیادہ نہ ہو، اور لوگوں کی جو رہنے کی جگہ ہے، اگر وہاں پر لوگ رہ رہے ہوں گے، انہیں یہ اویئرنیس ہو کہ یہاں سے کبھی کبھار اس سے گیسز خارج ہو جائیں گی، ایسے سبسٹنس خارج ہو جائیں گی جو نقصان دہ ہو، اس سے پھر حادثہ بھی ہو سکتا ہے. فائر وارننگ سسٹم ہو، فائر فائٹنگ کا زبردست سسٹم ہو، نظام ہو، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر کہیں پر انڈسٹری ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو وہاں پر گیسز کچھ جمع کرنے پڑتے ہیں، یہ لمیٹڈ ہونی چاہیے، کیونکہ گیسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیمیکلز کی بھی ضرورت پڑتی ہے فیکٹریز میں. اس کو لمیٹڈ کر کے رکھنا پڑتا ہے. اور جو کوالٹی آف انڈسٹریز ہے یہ اچھی ہونی چاہیے، یہ امپرووڈ ہونی چاہیے. جیسے کہ اس سے کہیں پر جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کی چمنی صحیح ہونی چاہیے، اوپر سے جو دھواں نکلتا ہے کچھ انڈسٹریز سے. پھر آتے ہیں ہم ڈسٹریبیوشن آف میجر انڈسٹریز، یعنی بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہیں دنیا میں وہ کون سے ہیں، کہاں پر ہیں. میجر انڈسٹریز آر دا آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز، یعنی بڑی جو انڈسٹریز ہے دنیا میں وہ ہے آئرن اینڈ سٹیل. ٹیکسٹائل انڈسٹری، انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری. ٹیکسٹائل انڈسٹری آر دا اولڈر انڈسٹریز، یعنی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ پرانی ہے.
while information technology is an emerging industry. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے، صنعت ہے، یہ ترقی یافتہ صنعت ہے. The countries in which iron and steel industry is located، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز ہے. جرمنی میں، یو ایس اے میں، چائنا میں، جاپان میں، رشیا میں. ٹیکسٹائل انڈسٹریز از کنسرنڈ ان انڈیا، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جاپان، تائیوان. میجر ہبز جو ہیں اس کے انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری کے، یعنی جہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بنیادی تھم ہے، وہ ہے سلیکان ویلی آف سینٹرل کیلیفورنیا اور ہے بنگلور ریجن آف انڈیا. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بہت بڑی صنعت مانی جاتی ہیں، صنعتیں مانی جاتی ہیں یا انڈسٹریز مانی جاتی ہیں. شکریہ بچوں، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے.